ڈاکٹر صاحبہ اب اس کا مطلب کہ صلح نہیں ہوئی؟ نہیں جی، ابھی تو شرطیں، میں گھر گئی ہوں ادھر نا حارث سے جو ہے وہ ملنے کے لیے، تو حارث نے مجھے اندر نہیں آنے دیا. اچھا، کہتا ہے نہیں میرے والدین آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ آپ تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود گئی ہے اور وہ جب مرضی آ جائے، تو میں اب آ گئی ہوں تو مجھے اندر تو آنے دیں. یہ صلح کے بعد باہر کھڑی رہی ہوں. صلح کروانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیچ میں آئے اور میرے شوہر میرے میں نے پاس بھی جو ہے کوشش وہ کی. بیٹھے. جی آپ نے بھی کوشش کی. بیٹھے انہوں نے کہا کہ جی میں رات کو آیا کروں گا اور صبح نکل جایا کروں گا. ہیں تو بیوی دے نال رویہ؟ جی یہ بیوی کے ساتھ رویہ کہ میں رات کو آؤں گا اور میں کوئی 12 بجے کے بعد آیا کروں گا، 12-1 بجے، اور صبح کو جو ہے وہ میں 10-11-12 بجے نکل جایا کروں گا. اس پر میں نے یہ کہا کہ میں کوئی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ تمہاری کوئی جو ہے وہ غلط جو ہے میرے ساتھ رشتہ تھوڑی ہے کہ بیوی کے لیے جو ہے وہ صرف رات کا ٹائم ہے. تو کہتا ہے سب شوہر ایسے ہی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی یہ تو بڑا ایک چیپ قسم کی چیز اس نے کنڈیشن رکھی ہے، یعنی کہ یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی شرفا خواتین کے ساتھ تو یہ کنڈیشن کوئی بھی مرد نہیں رکھتا. میں نے بڑے محبت سے پیار سے بڑا پیسہ بھی انویسٹ کیا ہے اس نکاح پہ، ان چیزوں پہ. میں نے جگہیں چیزیں سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، میں نے خود ایفرٹ کی ہے، ساری جو ہے وہ محنت کی ہے. شاید اسی وجہ سے میری قدر نہیں ہوئی. میرا مخلص رویہ جو تھا نا وہ بس میرے آڑے آ گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کے میرا فون اٹینڈ نہیں ہوتا کہ امی کو پتا چل جائے گا، امی بولیں گی، ابو کو پتا چل جائے گا میں ابو کے ساتھ سفر میں ہوں. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ابو کے سامنے کال نہیں سن سکتا. پہلے تو سنتا تھا ابو کے سامنے، امی کے سامنے بھی سنتا تھا شادی سے پہلے. صلح کی ویڈیو بھی بنا لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے شرطیں رکھی کہ نہ اس کے کپڑے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، نہ یہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں، نہ یہ میرے پاس جو ہے. مجھے بتائے میں نے اس طرح کے شوہر کا کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ یہ رات کو ایک ریڈی میڈ شوہر تیار ہو کے آ جاتا ہے اور وہ انہی کپڑوں میں اسی حالت میں اٹھ کے واپس چلا جاتا ہے. ہاں جی واپس چلا جاتا ہے. جی یعنی کہ یہ اپنے سسرال آ رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی ایسی عورت کے گھر جا رہے ہیں جس کا یہ روز کا کام ہے. انہوں نے ان کی آڈیو جو ہے وہ چلائی والدہ کی. اس میں کہہ رہی ہیں میں بہت خیال کرتی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اگر اتنا خیال کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو ڈاکٹر نبیہہ پاگل تو نہیں تھی، دماغ خراب تو نہیں تھا جسے تم لوگ جو ہے وہ ذہنی مریضہ تم جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے ہو. ان کی زبان چیک کر لیں. میرے سسر جا کے بیٹھے ہیں کسی ٹی وی چینل پر اور وہاں پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مولا جٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. سب تھا کہ بھائی ڈاکٹر نبیہہ کا نام لے کے ہم آگے آ کے جو ہے وہ شہرت حاصل کر لیں. تو سب کو شہرت مل گئی، سب عزت والے بن گئے. ساری دنیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ غلط ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے اپنے شوہر اور جو ہے وہ سسرال والوں کی بات کی ہی کیوں. وہ میرے ساتھ ہوتا، وہ میرا ساتھ دیتا، وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ یہ کہتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں. وہ تو والدین کے پاس رہنا چاہتا ہے، وہ تو گھر کے اندر رہنا چاہتا ہے. جب میں گھر میں تھی تو وہ گھر سے باہر لے جاتے تھے اس کو. خدا نخواستہ خارث کو کوئی اس کے درمیان میں کوئی لڑکی آ گئی ہے آپ کے رشتے کے، کوئی ایسی بات ہے، کہانی کیا ایسے نہیں ہو سکتا. یکدم رویے جب تبدیل ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی تیسرا موجود ہوتا ہے. نہ کوئی عمر کا مسئلہ ہے، نہ کوئی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، بیچ میں کسی تیسرے بندے کے کہنے پہ عمل کرنے کا مسئلہ ہے. جب آپ بیوی کو جب والدین کے اختلاف کے باوجود شادی کر دی تو بسانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب کہ کوئی تیسرا ہے کہ بھائی بڑے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو ظلم کیا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اس ٹائم میں نے ان سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ خوش رہیں بس ٹھیک ہے. یہ کہہ کے فون بند کر دیا. مجھے نہیں کہا کہ آپ گھر کب آئیں گی یا آپ نے گھر آنا ہے یا نہیں، کیونکہ پلاننگ سے نکالا گیا تھا. نکالا گیا ہے تو میں نکلی ہوں، ایسے کوئی نہیں نکلتا بھائی. اب وہ جتنی مرضی عورتیں پھنسائے، وہ جتنی مرضی عورتوں سے باتیں کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ خود کہتے ہیں کہ جو مرضی کرے آپ نے نہیں بولنا. آپ بولیں گی تو آپ شک کرتی ہیں، مجھ پہ الزام لگا کے مجھے خاموش کروا دیتے تھے کہ آپ شکی ہیں، آپ بدمزاج ہیں، آپ فلانا ہیں. مجھے یہ سچ بتائیں کہ شادی کے تیسرے دن حارث نے آپ کے اوپر تشدد کیا تھا؟ نہ یہ میرے ساتھ ہیں. حارث نے اگر میرے ساتھ رہنا ہوگا یا وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گا تو وہ پھر اس طرح رہے گا کہ مجھے مکمل اپنے ساتھ رکھے گا جس طرح کے شوہر بیوی کو رکھتا ہے. یا الگ گھر لے کے دے گا یا سسرال میں رکھے گا؟ اوکے جی، یا میں سسرال میں رہوں گی اس کے ساتھ، جہاں پہ وہ رہتا ہے میں وہیں پہ رہوں گی. جو کچھ بھی ہو گیا ہے انہوں نے مجھ پہ جتنا اس کے ماں باپ نے گند اچھالا ہے، سوشل میڈیا کو انگیج کر کے جھوٹ بول رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جی بھائی مجھے اب جو ہے وہ اپنے لیے فیصلہ لینا ہے
میں مزید اس سچویشن میں نہیں چل سکتی, شوہر مجھے پورا چاہیے, میں یہ آدھے شوہر پہ, یہ چند گھنٹوں کے شوہر پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. میں اگر غلط ہوں تو اللہ مجھے برباد کرے, اور اگر یہ غلط ہے تو اللہ انہیں تباہ و برباد کرے گا. میں کسی کو بد دعا نہیں دے رہی, لیکن میں حقیقت بیان کر رہی ہوں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عزت دار شوہر دے, ایسا شوہر دے جو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنی بیوی کی عزت اور تکریم کے لیے جو ہے وہ دنیا سے لڑ جائے. تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ حارث کھوکھر عزت دار شوہر نہیں ٹھہرے, کہ اس دن جو آڈیو لیک ہوئی یا وہ جو معاملات ہوئے وہ سب جھوٹے تھے. میں وہاں موجود تھی, میرے جب تک میں بول رہی تھی اس کے بعد پروگرام ختم ہو گیا, اس دوران کوئی بریک ہی نہیں آئی. بیٹا فضا علی کے شو میں کرنے کیا چلی گئیں اگر گھر میں یہ حالات ہوئے تھے تو؟ کوئی ڈرامہ نہیں تھا اس میں, کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی ڈرامیٹک پہلو نہیں تھا. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کا جو ڈاکٹر صاحب کا بیان آیا ہے, ڈاکٹر صاحب کے بیان میں تو انہوں نے بڑا 2 نمبر سا بیان دیا. اس میں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پلاننگ تھی تو میں اس کا حصہ نہیں تھا. میرا نام یاسر شاہ مون خان ہے اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ڈاکٹر نبیہہ ہیں. ہم جو سوچتے ہیں جو کرتے ہیں برعکس ہوتا ہے, یہ آج اس فون کال سے ثابت ہو جائے گا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے ڈاکٹر نبیہہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ڈاکٹر نبیہہ میں پروگرام میں ہوں اور بہت سے چیزیں ہیں. آپ میری چھوٹی بہن بھی ہیں, میرا ایک آپ سے رشتہ بھی ہے. ہم تو کسی صورت نہیں کہتے کہ آپ کا گھر برباد ہو, آپ کا گھر ٹوٹے, لیکن اتنی ساری چیزیں, اتنے ابہام پیدا آپ کے شوہر کے جانب سے بھی کر دیے گئے ہیں. ان کی ویڈیو پر ویڈیوز, میں آج رات کو گن رہا تھا, ان کی جو ویڈیوز تھیں نا تقریباً 350 تک تو پہنچ چکی ہیں. صرف ٹی وی, کوئی ٹی وی ہے اس کے اوپر. اچھا مجھے نہیں معلوم. جی 350 کے قریب ہوں گی, اب اس سے شاید آگے پیچھے ہوں. اور وہ تو بیان پر بیان دیتے جا رہے ہیں. پھر شاہد نذیر چودھری اردو پوائنٹ والے, انہوں نے ایک پوسٹ لگا دی کہ میں نے ان کی صلح کروا دی ہے, صلح ہو گئی ہے. اچھا, وہ بھی پوسٹ جو ہے ہم آویزاں کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کیا سارا سین ہے, کیا یہ ہوا, کیسے یہ سارا سین کیا ہے؟ بیٹا ایسے بتاؤ جیسے اپنی فیملی کو بتاتے ہیں. بس ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ مذاق اڑا دیتے ہیں, کچھ سیریسلی لیتے ہیں. جو مذاق اڑاتے ہیں ان کی کیئر مت کرو, جو سیریسلی لیتے ہیں ان کے لیے دعا کر دینا. بتاؤ بیٹا. دیکھیں بھائی, آپ نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کا کوئی بھی یہ نجی معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا تھا. نہ ہی میں اس طرح کی بندی ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنے پرسنل میٹرز کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں, کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سارٹ آؤٹ تو اینڈ ٹو اینڈ مجھے ہی کرنا تھا نا. بالکل, یہ بڑی بات. کیونکہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ سوشل میڈیا پہ بات ہو گئی اور پھر وہ ایک ٹرینڈنگ پہ چیز چل گئی. لوگوں نے کہا کہ شاید ڈاکٹر نبیہہ نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, میں نے کوئی ویوز کے لیے نہیں کیا. میرے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ اس حوالے سے کوئی بات نہیں دیکھیں گے, سوائے میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ, جس پہ میں نے صرف یہ بتایا کہ اس دن جو آڈیو لیک ہوئی یا وہ جو معاملات ہوئے وہ سب جھوٹے تھے. میں وہاں موجود تھی, میرے جب تک میں بول رھی تھی اس کے بعد پروگرام ختم ہو گیا, اس دوران کوئی بریک ہی نہیں آئی. بیٹا فضا علی کے شو میں کرنے کیا چلی گئیں اگر گھر میں یہ حالات ہوئے تھے تو؟ نہیں, میں فضا علی کے شو میں نہیں, میں تو آپ کو پتا ہے کہ پروگرامز میں جاتی رہتی ہوں نا, ایز اے یعنی کہ گیسٹ بھی اور ایز اے اسکالر یا پھر ایز اے سائیکاسٹسٹ, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ میرے اکثر انٹرویوز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. ایک روٹین یعنی پروگرام تھا. جی میرا روٹین پروگرام تھا, اور روٹین پروگرام میں میاں بیوی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے. تو ان کی محبت کا قصہ جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے. تو میں نے اس پر یہ کہا کہ مجھے تو میرے شوہر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نصیب نہیں ہوتا. اس پہ بہت ساری آپ نے, بس مجھے نہیں سمجھ آئی, میں اندر سے اتنی بھری ہوئی تھی, تکلیف سے نکلی تھی نا وہاں سے, اور میرے ساتھ جو ہوا تھا, جو معاملات ہوئے تھے, تو وہ وہاں سے تو پھر فضا نے جو ریئیکشنز اور جو پھر ان کا اپنا وہ طریقہ تھا, وہ بھی میری بہنوں کی طرح سے ہیں, وہ میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. وہ ایموشنلی بہت ہی ہو جاتی ہیں آ جاتی ہیں, وہ ایکسٹریم ایموشنل بندی ہیں. ہاں وہ لگ تو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی ایموشنل ہو گئی ہیں. کوئی ڈرامہ نہیں تھا اس میں, کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی ڈرامیٹک پہلو نہیں تھا. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کا جو ڈاکٹر صاحب کا بیان آیا ہے, ڈاکٹر صاحب کے بیان میں تو انہوں نے بڑا 2 نمبر سا بیان دیا. اس میں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پلاننگ تھی تو میں اس کا حصہ نہیں تھا. نہ میں نے کوئی, انہیں تو دیکھیں پتہ ہی نہیں نا, انہیں بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا.
ان کے جو آڈیو ڈاکٹر صاحب کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب میں بات کر رہی تھی یا یہ بات ہو رہی تھی تو وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بیچ میں بریک آئی. آپ کی صلح ہوئی ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. صلح کروانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیچ میں آئے اور میرے شوہر میرے پاس میں نے بھی کوشش کی. بیٹھے جی آپ نے بھی کوشش کی, بیٹھے انہوں نے کہا کہ جی میں رات کو آیا کروں گا اور صبح نکل جایا کروں گا. تو بیوی دے نال رویہ جی یہ بیوی کے ساتھ رویہ کہ میں رات کو آؤں گا اور میں کوئی 12 بجے کے بعد آیا کروں گا, 12-1 بجے, اور صبح کو جو ہے وہ میں 10-11-12 بجے نکل جایا کروں گا. اس پر میں نے یہ کہا کہ میں کوئی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ تمہاری کوئی جو ہے وہ غلط جو ہے میرے ساتھ رشتہ تھوڑی ہے کہ بیوی کے لیے جو ہے وہ صرف رات کا ٹائم ہے. تو کہتا ہے سب شوہر ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا, اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی یہ تو بڑا ایک چیپ قسم کی چیز اس نے کنڈیشن رکھی ہے, یعنی کہ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی شرفا خواتین کے ساتھ تو یہ کنڈیشن کوئی بھی مرد نہیں رکھتا. جی نہیں رکھتا. میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھو یہ عزت دار رشتہ ہے, یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, دنیا کے سارے شوہر اپنے بیوی کے ساتھ آپ نے لاکھوں لوگوں کے سامنے نکاح کیا ہے, کروڑوں لوگوں نے اسے لائیو دیکھا. بالکل میں نے بڑے محبت سے پیار سے بڑا پیسہ بھی انویسٹ کیا ہے اس نکاح پہ, ان چیزوں پہ میں نے جگہیں چیزیں سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے, میں نے خود ایفرٹ کی ہے, ساری جو ہے وہ محنت کی ہے. شاید اسی وجہ سے میری قدر نہیں ہوئی, میرا مخلص رویہ جو تھا نا وہ بس میرے آڑے آ گیا. جو میں نے مخلص ہو کر اپنی محبت کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا نا وہ میرے لیے درد بن گیا. تو میں یہ آئے ہیں رات کو 2 راتیں آئے ہیں, رات کو 11-12 بجے جو ہے وہ آئے ہیں اور صبح کو جو ہے وہ کبھی ایک دن 2 بجے نکلے ہیں, ایک دن جو ہے وہ 3 بجے نکل گئے ہیں. اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ یہ گھر بیٹھ گئی ہیں. مجھے کہا کہ میں نے آگے جو ہے وہ اپنے ریسٹورینٹ جانا ہے یا اپنے کام پہ جانا ہے, لیکن دونوں دن جو ہے وہ نہیں جایا گیا, گھر کے اندر بیٹھے رہے. پھر رات کو 12 بجے جو ہے وہ, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کے میرا فون اٹینڈ نہیں ہوتا کہ امی کو پتا چل جائے گا, امی بولیں گی, ابو کو پتا چل جائے گا میں ابو کے ساتھ سفر میں ہوں. یہ کیا بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ, مجھے ایک بات بتائیں. میں عرصہ 15 سال سے آپ کو جانتا ہوں, 6 سال سے آپ کی اٹیچمنٹ ان کے ایسوسیشن کے ساتھ ہے, تقریباً 7-8 مہینے سے آپ دونوں کے درمیان کوئی محبت کا یا کوئی اس طرح کا معاملہ اس کا اظہار چل نکلا. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ابو کے سامنے کال نہیں سن سکتا. پہلے تو سنتا تھا ابو کے سامنے, امی کے سامنے بھی سنتا تھا شادی سے پہلے. اس کے ابو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, نہیں اس کے ابو ہمارے اچھے دوست ہیں. یہ پہلے تو میرے کہنے کا مطلب کہ آپ کو ہر جگہ پہ بھی لے کے جاتا تھا, اور پھر آپ کا فون بھی, آپ کا فون امی کے سامنے بھی سنتا تھا, ابو کے سامنے بھی سنتا تھا, میں اس کا چاچو بھی ہوں, میرے سامنے بھی سنتا تھا. کیا ہوا اچانک کون بندہ ایسا بیچ میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے میرا فون بھی اوائڈ کیا جا رہا ہے, مجھے جواب بھی نہیں دیا جا رہا اور میرے پاس رکا بھی نہیں جا رہا. آخر ایسا کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے خاندان کو آپ کی صلح کس نے کروائی؟ میری سختی سے منع کر دی ہے. صلح ہمارے جو ہے وہ فقاہ سلانہ بھائی ہیں اور عمر ہے, 1-2 اور لوگ ہیں, عمر بلوچ, مطلب ہاں وہ اس کو لے کر آئے تھے میرے پاس کہ چلے آپ لوگ بات ختم کریں. ویڈیو بھی بنا لی تھی صلح کی. نہیں عمر تو اچھا لڑکا ہے. ہاں صلح کی ویڈیو بھی بنا لی تھی, سب کچھ کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے شرطیں رکھی کہ میں صرف رات کو آیا کروں گا اور میں رات کو صرف اتنے گھنٹے جو ہے وہ تمہارے پاس رکوں گا اور اس کے بعد میں صبح نکل جاؤں گا. نہ اس کے کپڑے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, نہ یہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں, نہ یہ میرے پاس جو ہے. مجھے بتائے میں نے اس طرح کے شوہر کا کیا کرنا ہے, یعنی کہ یہ رات کو ایک ریڈی میڈ شوہر تیار ہو کے آ جاتا ہے اور وہ انہی کپڑوں میں اسی حالت میں اٹھ کے واپس چلا جاتا ہے. ہاں جی واپس چلا جاتا ہے. جی یعنی کہ یہ اپنے سسرال آ رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی ایسی عورت کے گھر جا رہے ہیں جس کا یہ روز کا کام ہے. جی اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. میں میری بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا تاثر ہے, یہ کیا تاثر ہے, اور یہ تاثر پیدا آپ کے خیال میں کر کون رہا ہے؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ حارث اس طرح کے دل کا مالک ہے. والدین نے میرے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کی سوشل میڈیا پہ آ کے. نہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا میرے خیال. جی ان کی والدہ نے جو ہے وہ روبی ملک کو کال کی, انہوں نے ان کی آڈیو جو ہے وہ چلائی والدہ کی. اس میں کہہ رہی ہیں میں بہت خیال کرتی تھی, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اگر اتنا خیال کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو ڈاکٹر نبیہہ پاگل تو نہیں تھی, دماغ خراب تو نہیں تھا جسے تم لوگ جو ہے وہ ذہنی مریضہ تم جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے ہو.
ان کی زبان چیک کر لیں. میرے سسر جا کے بیٹھے ہیں کسی ٹی وی چینل پر اور وہاں پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مولا جٹ ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. یہ انسانوں والی باتیں نہیں تھیں. کسی مرد کا کسی عورت پر اس طرح کیچڑ اچھالنا اور سسر کا اپنی بہو بیٹی پر اس طرح کیچڑ اچھالنا نہیں بنتا. میں نے کھوکر برادری کو بڑی عزت والا پایا ہے. کھوکر برادری جو ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں ایسے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تار نہیں کرتے. سب ویوز کی گیم تھی. سب تھا کہ بھائی ڈاکٹر نبیہہ کا نام لے کے ہم آگے جو ہے وہ شہرت حاصل کر لیں. تو سب کو شہرت مل گئی, سب عزت والے بن گئے. جو ساری دنیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ غلط ہے, کہ ڈاکٹر نبیہہ نے اپنے شوہر اور جو ہے وہ سسرال والوں کی بات کی ہی کیوں. میرے منہ سے اگر نکل گئی ہے یا میں تکلیف میں تھی تو میرا ساتھ دینے کی بجائے اس کا تماشا بنایا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ ڈاکٹر نبیہہ پر کیا ظلم انہوں نے توڑے ہوں گے, کس حد تک جو ہے وہ اذیت پہنچائی ہوگی. شوہر ہی جب ساتھ نہیں کھڑا تو میں کس کی بیس پہ لڑوں؟ مجھے بتائیں اپنا مقدمہ, اور کہاں جا کے لڑوں جب وہی میرے ساتھ نہیں ہے. تو وہ میرے ساتھ ہوتا, وہ میرا ساتھ دیتا, وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ یہ کہتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں. وہ تو والدین کے پاس رہنا چاہتا ہے, وہ تو گھر کے اندر رہنا چاہتا ہے. جب میں گھر میں تھی تو وہ گھر سے باہر لے جاتے تھے اس کو. کیوں وجہ, آخر وجہ کیا تھی کہ وہ انہوں نے پلان کر رکھا تھا کہ آپ کا اور ان کا گھر نہیں بسنے دینا؟ جی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے. حارث نے جو ہے وہ زبردستی کر کے جو ہے وہ انہیں بلا پسلا کے پتہ نہیں کون سے انہیں لالچ دی ہوں گی یا چیزیں دی ہوں گی کہ کوئی پیسہ آ جائے گا یا کوئی چیز آ جائے گی, کیا معاملات ہو جائیں گے. تو وہ میں نے کوئی پیسہ ویسا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ نہیں شو کرائی, یا میں نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کی. تو مجھے جو ہے وہ ذہنی ٹارچر جو وہ کیا جاتا رہا. 2 مہینے میں اس گھر میں رہی ہوں. 2 مہینے ہم نے جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کو پیسے بھی دیے ہیں گھر کے. ظاہر ہے وہ تو ایک عام سی بات ہے, گھر میں رہتے ہیں تو آپ پیسے بھی دیتے ہیں. حارث کا اپنا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ حارث کا اپنا ذریعہ آمدن جو ہے وہ اس کا یہ جو ہوٹل کھولا ہے, انہوں نے ریسٹورینٹ کھولا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. وہ تو والد نے کھولا نا. ہاں تو بس وہ وہیں پر جو ہے وہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا پراپر جو ہے وہ اپنا یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا, اور یہ ان کے چینلز وغیرہ ہے سارا جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں بس. یعنی کہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, سمپل سی بات تو یہ ہوئی. بس میں اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کہ سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے نا, جو بات سچی ہے وہ سچی ہے. وہ اپنا پورا پراپر, ظاہر ہے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہوتے ہیں ہم جیسے انفلوئنسرز یا کوئی, وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا سے یہ پیسہ کماتے ہیں اور ویڈیو سے پیسہ کماتے ہیں. آپ اپنی انکم کا حصہ بھی نکال کے گھر میں دے دیتی تھی. جی ظاہری بات ہے, گھر میں تو پھر دینا پڑتا ہے نا, چیزیں تو کرنی پڑتی ہیں. بیٹا تم نے شادی اس کام کے لیے کی تھی؟ نہیں میں وہی کہ تم نے جو خود کمائے ہیں پیسے وہ تم اپنے سسرال میں دے دو. ان کی باتیں سن کر ان پر بھروسہ کر رہی ہے, یقین کر رہی ہے. میری تو کسی نے سنی نہیں اور میں نے تو سنائی بھی نہیں. ہمیں تو پتہ ہے نبیہہ کسی صورت جھوٹ نہیں بولتی, نہ اس کا جھوٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں جھوٹ بولنے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ایک اتنی بڑی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے قریب سے دیکھا ہوا ہے, آپ کا ایک نام ہے لائف اسٹریم کے اوپر, آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ کا کریز ہے. آپ اپنی ہی کمائی ہوئی رقم شادی کے بعد جا کے اپنے سسرال کو دے رہی ہیں اور اپنے شوہر کو اس کا خرچہ اٹھا رہی ہیں. یعنی کہ یہ آپ کا ذہن ہی نہیں کام کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں میں نے کوئی ساری رقم نہیں دے دی تھی ان کو, نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات تھی. لیکن ظاہر ہے جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس میں میں جو ہے وہ نہیں کرتی بات کہ میں نے یہ کیا وہ کیا, وہ چھوڑ دیں. ان کے والد گرامی اور ان کی جو نہیں, میں نے بات کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ٹولا تاکہ بات کھل کے سب سے آگے. دیکھیں نا آپ بھی گھر میں رہتے ہیں تو جو چیزیں آپ خرچہ دینا پڑتا ہے, لیکن وہ مرد ہی دیتا ہے نا, مرد ہی دیتا ہے نا خرچہ, مرد ہی دیتا ہے نا. نہیں وہی اس نے دیا ہے, اس نے بھی دی ہے, اس نے بھی پیسے دیے ہیں, اس نے اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ پیسے دیے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بھی کماتا ہے. اچھا میں نے اس کو خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ پرواہ ہی نہیں کرتا خرچ کرتے وقت. اس میں کچھ کوالٹیز ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پرسنالٹی کلیش آ گیا ہے, کوئی آپ دونوں کے درمیان کوئی ایج کا مسئلہ آ گیا ہے, یا پھر کوئی خدا نخواستہ خارث کو کوئی اس کے درمیان میں کوئی لڑکی آ گئی ہے آپ کے رشتے کے, کوئی ایسی بات ہے, کہانی کیا ہے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا. یکدم رویے جب تبدیل ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی تیسرا موجود ہوتا ہے. نہ کوئی عمر کا مسئلہ ہے, نہ کوئی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے, بیچ میں کسی تیسرے بندے کے کہنے پہ عمل کرنے کا مسئلہ ہے. جب آپ بیوی کو جب والدین کے اختلاف کے باوجود شادی کر دی تو بسانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب کہ کوئی تیسرا ہے
اور تیسری کوئی تیسرا ہے. وہ تیسرا ہے نہیں بلکہ تیسری بلا ہے کوئی. اللہ جانے کون ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن تیسرا بندہ بیچ میں ہے اور چند دنوں میں سامنے آ ہی جائے گا جب میرے ساتھ جو ہے وہ تعلقات. آپ سے پہلے بھی آپ سے دیکھیں, آپ سے پہلے بھی ان کی ایک انگیجمنٹ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی, میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کہ انگیجمنٹ, مجھے انگیجمنٹ کا نہیں پتا, لیکن مجھے ان کے ریلیشن شپ کا پتا ہے. مجھے آگے اس کے علاوہ ہر بندے کا ہوتا ہے وہ, تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا مذائقہ نہیں تھا, اس کا مجھے نہیں معلوم. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ اب اس کا مطلب کہ صلح نہیں ہوئی؟ نہیں جی, ابھی تو شرطیں, میں گھر گئی ہوں ادھر نا حارث سے جو ہے وہ ملنے کے لیے, تو حارث نے مجھے اندر نہیں آنے دیا. اچھا, کہتا ہے نہیں میرے والدین آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ آپ تو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود گئی ہے اور وہ جب مرضی آ جائے, تو میں اب آ گئی ہوں تو مجھے اندر تو آنے دیں. یہ صلح کے بعد باہر کھڑی رہی ہوں جی, میں باہر کھڑی رہی ہوں, سڑک پہ واک کرتی رہی ہوں, یہ اندر اپنے والد صاحب کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرتا رہا ہے. اس کو تب اتنا احساس نہیں ہوا کہ میری بیوی جو ہے وہ باہر اکیلی جو ہے وہ سڑک پر کھڑی ہے, اور جو ہے وہ میں نے اسے باہر کھڑا کیا ہوا, میں اپنے باپ کے ساتھ اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوں. یہ بھی پرسوں کی بات ہے. تو اس کا مطلب پرسوں آپ کی آپس میں مشاورت ہو گئی تھی, ایک مشروط صلح ہو چکی ہوئی تھی, یہ اس کے بعد کی بات ہے؟ جی, میں وہاں گئی ہوں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے, یہ اپنے والدین کو جو ہے وہ منائے گا, اس کے والدین جو مان جائیں گے. میں نے اس کے والد صاحب کو فون کیا ہے, میں نے اسے یہاں تک کہا ہے کہ انکل آپ جا کر بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں بولنے کا. آپ بولیں گے پھر میں بولوں گی, پھر آپ بولیں گے پھر میں بولوں گی. ایک تماشا آپ لوگوں نے رمضان میں جو ہے وہ لگا دیا ہے, تو مجھے بتائیں میرے بارے میں جھوٹی باتیں نہ کریں. اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. ہاں سمپل. میں نے یہاں تک ان کو کہا کہ بھائی بڑے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ جو ظلم کیا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اس ٹائم میں نے ان سے معذرت کر لی, انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ خوش رہیں بس ٹھیک ہے. یہ کہہ کے فون بند کر دیا. مجھے نہیں کہا کہ آپ گھر کب آئیں گی یا آپ نے گھر آنا ہے یا نہیں, کیونکہ پلاننگ سے نکالا گیا تھا. نکالا گیا ہے تو میں نکلی ہوں, ایسے کوئی نہیں نکلتا بھائی. اپنا گھر اپنا مورچہ کوئی نہیں چھوڑتا. آپ کی لاسٹ ڈے جب وہاں سے نکلی ہیں یا نکالا گیا ہے, آپ کی لڑائی کا ایجنڈا کیا تھا اس سے؟ لڑائی کا ایجنڈا یہ تھا کہ مجھے وقت دو, میرے پاس تو رہو. یہ کیا تمہارے گھر والوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے کہ تمہیں 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑ دی ہے, اور اس کے بعد جب تم آتے ہو رات کو 11-12 بجے تو تم شیشہ کیفے میں چلے جاتے ہو. تو میں نے کہا میرا ٹائم جو ہے وہ کہاں پر ہے, مجھے بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں. تو کہتا ہے میرے ساتھ اسی طرح رہنا ہے تو رہو, اور اگر جو ہے وہ تمہیں نہیں منظور تو اٹھاؤ اپنا سامان اور نکلو اپنے گھر. میں نے کہا اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا, اسی طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں, اسی طرح ہوتا ہے, ہم اسی طرح کرتے ہیں. نہیں یہ کوئی کیا عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کوئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اسی طرح؟ نہیں پتہ نہیں, نہیں وہ ماں باپ جو ہے وہ اس کو شیری دیتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی عورتیں پھنسائے, وہ جتنی مرضی عورتوں سے باتیں کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ خود کہتے ہیں کہ اس کے کہ جو مرضی کرے, آپ نے نہیں بولنا, آپ بولیں گی تو آپ شک کرتی ہیں, آپ شک کرتی ہیں. مجھ پہ الزام لگا کے مجھے خاموش کروا دیتے تھے کہ آپ شکی ہیں, آپ بدمزاج ہیں, آپ فلانا ہیں. میں آپ اپنے میاں کو جو ہے وہ بار بار کہتی ہیں اس کو جانے دے باہر, اس کو آزاد چھوڑ دیں, اس کو آزاد چھوڑ دیں. میں نے کہا آزاد ہی اگر چھڑوانا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ بھئی شادی کے بعد تو ایک الگ زندگی ہوتی ہے, اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں, اس کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. میں تو اپنی بیوی کے سامنے فون استعمال زیادہ ایکسٹرا کر دوں تو چترول ہو جاتی ہے, بڑی زبردست قسم کی, اور کنٹرول میں رہنا پڑتا ہے. گھر کی مالک ہوتی ہے بیوی. میں بڑی یہ حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں. یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہی ہیں آپ مجھے؟ یہ ڈاکٹر صاحب میری آپ چھوٹی بہن بھی ہیں, میری بیٹیوں کی طرح بھی ہیں, آپ دونوں کا میرے گھر بھی آنا جانا ہے. مجھے یہ سچ بتائیں کہ شادی کے تیسرے دن حارث نے آپ کے اوپر تشدد کیا تھا؟ دیکھیں میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں نے بتا دینا تو کون سا, جب کسی نے میری بات پر اس پہ بھروسہ یقین کر لینا ہے, آپ اس بات کو چھوڑ دیں. میں نہیں اس پہ بات کرنا چاہتی. میں صرف آپ کے پروگرام میں لاسٹ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے نام سے منسوب کر کے کسی کا بھی انٹرویو اب اگر کسی بھی چینل نے کیا, میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں. کس کے ساتھ؟ میرے نام سے, میں ان کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ, میرا ان کے ساتھ نہ میرا یہ اس میں حارث تو نہیں نا شامل؟ نہ یہ میرے ساس ہیں. حارث نے اگر میرے ساتھ رہنا ہوگا یا وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گا تو وہ پھر اس طرح رہے گا کہ مجھے مکمل اپنے ساتھ رکھے گا, جس طرح کے شوہر بیوی کو رکھتا ہے. یا الگ گھر لے کے دے گا یا سسرال میں رکھے گا؟ اوکے جی, یا میں سسرال میں رہوں گی اس کے ساتھ, جہاں پہ وہ رہتا ہے میں وہیں پہ رہوں گی. میں نے الگ گھر کا مطالبہ نہیں کیا. ہاں نہیں, آپ نے تو کیا, آپ نے کبھی نہیں کیا, آپ نے کبھی. میں اکیلی رہ ہی نہیں سکتی ہوں, مجھے اکیلے رہنا نہیں آتا. میں لیکن مجھے یہ حارث نے فون کے اوپر خود کہا ہے کہ ان کا مسلسل مطالبہ یہ ہے کہ الگ گھر لے کے دو, الگ گھر لے کے دو.
نہیں بھائی, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, میں نے کوئی الگ گھر کا مطالبہ نہیں کیا, میں نے کبھی اس کو اس کے والدین سے الگ کرنے کی بات نہیں کی, اتنا سب کچھ میں سہتی رہی, لیکن اس کے والدین کی طرف سے یہ برا رویہ برداشت کرتی تھی, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے الگ گھر لے کے دو. ٹھیک ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, آج بھی کہہ رہی ہوں کہ جہاں میرا شوہر رہے میں وہاں پہ رہوں, اور اگر شوہر مجھے میسر نہیں ہے تو پھر ایسا شوہر جو ہے وہ کسی کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. پھر وہ جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا, نہ میں اس سے جو ہے وہ کوئی مطالبہ کر رہی ہوں اور نہ میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں, میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں. جو کچھ بھی ہو گیا ہے, انہوں نے مجھ پہ جتنا اس کے ماں باپ نے گند اچھالا ہے, میڈیا کو, سوشل میڈیا کو انگیج کر کے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ان لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو جواب دیں گے جا کے کہ کسی کی بہن بیٹی کو انہوں نے جس طرح ذہنی مریضہ بنانے کی کوشش کی ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں ایک ماہر نفسیات ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ باتیں اور یہ بیان سننے کے بعد, اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سسرال والے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں, مجھے سسرال والوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کروانا, اور نہ میں نے سسرال والوں کو, میں نے آپ کو یہی کہا جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی. بالکل, بس اگر شوہر نے میرے ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بندہ بھی یہ کلیم نہیں کرے گا کہ یہ میرا سسر ہے یا یہ میری ساس ہے یا یہ میرا. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی ساس کا انٹرویو آ گیا, ڈاکٹر نبیہہ کا نام استعمال نہیں کرنا, نہ تصویر استعمال کرنا. آپ مسز حارث ہیں, حارث کھوکر ہیں, تب تک تو ان کے والد گرامی آپ کے سسر ہیں. بھائی میں ان لوگوں کے سامنے جو ہے جس طرح کی انہوں نے شرائط رکھی ہے, میں نے ان کے سامنے نہیں شرائط رکھ کے دی ہیں. فائنلی بتا, شرائط یہ رکھی ہیں کہ جو ہے وہ میرا شوہر جو ہے وہ 4-5 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئے گا بس, اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا دن وہ جو ایک بیوی کا مخصوص وقت ہوتا ہے بس وہی دے گا. جی, یہ غلامی کرے گا تو یہ مجھے منظور نہیں ہے, یہ مجھے منظور نہیں ہے. انہوں نے میرا بھی سامان وہیں پہ پڑا ہے, میری چیزیں وہیں پہ پڑی ہیں, یہ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی, آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی ان کے پاس ہے؟ میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, میرے کچھ کیش جو ہے وہ میرے سسر کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے. اچھی اماؤنٹ ہے وہ؟ جی اچھی اماؤنٹ ہے, بالکل اچھی اماؤنٹ ہے. آپ ان سے واپسی کا تقاضا کرتی؟ نہیں, میں واپسی کا تقاضا نہیں کرتی. میں اتنی گھٹیا عورت نہیں ہوں, میں اتنی گھٹیا بندی نہیں ہوں. میں اس طرح سسر کے اکاؤنٹ میں کیا کر رہا ہے یہ کیا, یعنی کہ بس آپ چھوڑ دیں, ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں یار. آپ اب وہاں پیدا کرتی جا رہی ہیں. میں اپنی بہو کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ بس تو آپ چھوڑ دیں, میں ساری باتیں چھوڑ دیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. بس میں صرف کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اب اس کو بٹھا کے اگر انٹرویو کیا کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے رشتہ دار ہے, یا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے فلانے نے یہ کہا, تو میں پھر اس کو کلیم کروں گی کیونکہ میرا نام اور میری تصویر استعمال ہو رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرا نام اور میری تصویر استعمال نہیں کریں, یعنی کہ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر رہ کے بات کریں. آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری, جو جھوٹے الزامات مجھ پہ لگانے ہیں, جو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جھوٹ بولنے ہیں, انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے, مجھے نہیں جان دینی. میری جتنی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, مجھے جتنا گندا کرنا ہے, موسٹ ویلکم, سب کے سامنے کریں اور اچھی طرح کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نبیہہ ہمارے ساتھ, میرا نام نہ لیں پلیز. میں سب اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں سے کہتی ہوں کہ مجھ سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ دوسری پارٹی کو بٹھا کے میرے نام سے جو ہے نبیہہ ایک بات تو طے ہے کہ پورے میڈیا کا مین تعلق تو آپ سے ہے, کیونکہ آپ ہی شعبہ صحافت سے تعلق رکھتی ہیں. آپ ہی ہیں جو ایک مدت کے ساتھ ساری آرگنائزیشن کے ساتھ بھی سیٹل ہیں. آپ ہی ہیں جنہوں نے پراپرلی پولیٹیکل پروگرام بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. جی بالکل. حارث کا تو کم از کم صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات تو حقیقت ہے. میں نے بڑی محنت سے اپنا مقام اور اپنا نام بنایا, لیکن میرے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے میں اپنا نام ان لوگوں کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی, کہ میرا نام ہی ہٹ جائے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی بس. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ اب ہم اللہ نہ کرے کسی بھی بڑے صدمے یا کسی بھی بڑی خبر سے دو چار کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. جی بھائی, مجھے اب جو ہے وہ اپنے لیے فیصلہ لینا ہے. میں مزید اس سچویشن میں نہیں چل سکتی. شوہر مجھے پورا چاہیے. میں یہ آدھے شوہر پہ, یہ چند گھنٹوں کے شوہر پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. یہ میرا مطالبہ بالکل حق کا مطالبہ ہے, چند منٹوں کا شوہر نہیں چاہیے. بالکل نہیں چاہیے. ایسا شوہر جس کے پاس جاتا ہے یا جہاں جاتا ہے یا جس کے لیے اس نے مجھے اجاڑا ہے, جس کے لیے اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں. اللہ بہت بڑی طاقت ہے اللہ کی. ہم بھول سکتے ہیں, اللہ نہیں بھولتا. بالکل 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 بالکل. میں اگر غلط ہوں تو اللہ مجھے برباد کرے, اور اگر یہ غلط ہے
تو اللہ انہیں تباہ و برباد کرے گا. میں کسی کو بددعا نہیں دے رہی, لیکن میں حقیقت بیان کر رہی ہوں. نہیں تو باقی میرا نام ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے. ان کے انٹرویو کرنے آپ نے ان کے نام سے کیجیے گا. یہ نہیں کہنا کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا سسر ہے یا ساس ہے یا رشتہ دار ہے. لیکن یہ تو ایک پلیٹ نبیہہ آپ نے خود ساری زندگی پروگرام کیے ہیں, یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ کوئی بھی آ کے اپنا ورژن دے سکتا ہے, ہم کسی کو بھی منع نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن میرا نام نہیں لینا آپ نے کہ یہ وہ میرا سسر ہے یا میری ساس ہے. اگر وہ خود کہہ دیں کہ میری تصویر نہیں لگانی, اگر وہ خود کہہ دیں کہ ہم نبیہہ کے سسر ہیں, میں نبیہہ کی ساس ہوں, میں نبیہہ کی نند ہوں, میں نبیہہ کی, میں نہیں مان رہی نا. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں نہیں مانتی. تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کر دیں گی, کیس کریں گے ان کے اوپر. نہیں, ظاہری بات ہے جو میرا نام استعمال کرے گا, جو میرا جو تصویر لگائے گا, تو ظاہری بات ہے پھر مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے گا تو میں ایکشن لوں گی. ناظرین, ہم دلی طور پہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت بھی یہ ایک خوبصورت جوڑی جو رب العزت نے بنائی اور دنیا نے دیکھی وہ کبھی بھی نہ ٹوٹے, ان کا گھر برباد نہ ہو. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر نہیں کر سکتا. ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے میں جانتا بھی ہوں. یہ رشتہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بنتا ہی نہیں تھا, اور بن گیا جب تو اس کی پاسداری نبیہہ نے پوری کرنے کے لیے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی. یہ شادی کے بعد ہی ہوا نا, اس سے پہلے تو جی شادی کے بعد نبیہہ کے بارے میں کوئی بات نہیں تھا کر سکتا, کیونکہ ہم نے شعبہ صحافت میں دیکھا ہے اس کے اوپر کریکٹر کا نہیں الزام لگ سکتا, اور 36 لگ سکتے ہیں کہ یہ کسی کو مار رہی ہے, کسی کو پھینٹی لگائی ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ مانا جا سکتا ہے. نہیں, یہ ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ادبی محفل میں بیٹھا سنا, لیکن کریکٹر پر تو کم از کم اس کے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. لیکن شادی کے بعد پھر میرے خیال میں چھوڑا بھی کچھ نہیں گیا, اور اس کے بعد جب پتا چلے کہ ایک وقت یہ آ جائے گا کہ میرے ساتھ ایک مشروط نکاح قائم رکھنے کی بات ہوگی کہ چند گھنٹوں کے لیے میرا شوہر میرے پاس آئے گا اور چند گھنٹوں کے بعد میرا شوہر ویسے ہی ریڈی میڈ واپس چلا جائے گا. تو ناظرین, یہ 2026 ہے, یہاں ہر 15 منٹ کے بعد ایک نئی رونق ہے, ایک نئی داستان ہے, ایک نئی کہانی ہے, ایک نئی زندگی ہے, ایک نیا افسانہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر کی زندگی کے افسانے اور کہانیاں کہاں جا کر اختتام پذیر ہوں, پر کیف دعا ہے کہ اللہ اس کا جو بھی انجام کرے ان دونوں کے لیے بہتر ہو, اور درمیان میں آنے والے لوگوں کو خدا کڑی سزا دے. ان کی لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ میاں بیوی کے رشتے کو ہمیشہ کوئی تیسرا توڑتا ہے. ماں باپ تو اس میں جو ہے وہ شیطان کا کردار ادا کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ اور شیطانی قوتیں بھی ہوتی ہیں, ایسی شیطانی عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے پورے کا پورا جو ہے نام لے لینا, اس کا نام لے لیں نام, ٹھیک ہے نا, اس کا نام لیں, اس چڑیل کا نام لیں, اس چڑیل کا نام لیں, جو اس چڑیل چھوڑ دیں بھائی, لے لیں, ورنہ میں لے لوں گا, مجھے پتا ہے حارث کے سامنے بہت آ ہی جائے گی کسی نہ کسی دن. کوئی بات نہیں, مجھے غلط سمجھ رہے ہیں, مجھے جو ہے وہ تڑپایا جا رہا ہے, تکلیف دی جا رہی ہے, میں سائڈ پر ہو چکی ہوں. نبیہہ, اس کا نام نبیہہ بیٹا, اس کا نام اس چڑیل کا لے لو جو تمہارا گھر تباہ. کوئی نام نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے, اللہ معاف کرے جو ہے نا, وہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, اور ایسے سسرال والے اور ایسا جو ہے وہ شوہر جو ہے نا, وہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عزت دار شوہر دے, ایسا شوہر دے جو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنی بیوی کی عزت اور تکریم کے لیے جو ہے وہ دنیا سے لڑ جائے. تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ حارث کھوکھر عزت دار شوہر نہیں ٹھہرے. نہیں, مجھے نہیں پتا, میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتی, بس میں نے ایسے رشتوں میں ڈپلومیسی سے باتیں نہیں کی. خیر, اس کو ڈسٹرب بھی ہیں ناظرین, وہ ڈسٹرب بھی ہیں, میں کچھ لمبی چوڑی مزید بات نہیں کروں گا. بہن ہے چھوٹی, گھر بچا رہے, لیکن صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی. حارث اگر بچے یا نہ بچے بھائی, عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچنی, یہ بڑی بات, یہ بڑی بات, بڑی قیمتی چیز ہے. چھوڑ دیں وہ ادارہ جہاں پہ عزت نفس پر حملہ ہو. نفس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی, اور جب کسی کو ہرٹ کیا جائے اس لیول تک تو اس کے بعد سمجھوتے کی گنجائش. میں نے بہت کوشش کی ہے, میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ تم میرے شوہر ہو, تم مجھے عزت دو, تم اپنے والدین کے مت جو ہے وہ پیروکار بنو, ان کی عزت ان کی جگہ پر ہے, لیکن ہر وقت ان کے پاس بیٹھے رہنا, ہر وقت ان سے ڈرتے رہنا, ڈر کے بیوی کی کال اٹینڈ نہ کرنا, بیوی سے بات نہ کرنا, بیوی کو ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ میں جو ہے وہ ابھی یہاں پر ہوں اور مجھے نہ ویڈیو کال کرنے کی اجازت ہے نہ مجھے کال کرنے کی اجازت ہے. میں جب کال کرتی ہوں میری کال اٹینڈ نہیں ہوتی, مجھے صرف میسج پہ جواب دیا جاتا ہے. مجھے بتائیں میں کس چیز کی بیوی؟ کیا جواب کیا آتا ہے؟ بس میں ادھر ہوں تو میں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ فون کرتا ہوں, اور کافی ناظرین آج میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, کیونکہ میں تو دنیا پھرا ہوا انسان ہوں.
یہ جو مشوقیں ہوتی ہیں نا، یہ جو راستے میں چلتے پھرتی لڑکیاں مل جاتی ہیں لڑکوں کو، اور ہر دوسرے دن ہی مل جاتی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بڑے گھروں کی تباہی کا باعث بنتی ہے، خدا کی قسم۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے اس عمر میں ایسے چیزوں کو فیس کرتا ہوں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کئی عورتوں نے یہ کہہ رکھا ہوا ہے کہ تم آج اس کو چھوڑو، ہم تمہیں زندگی تمہاری بدل دیں۔ یہ کل بھی کہا کہتے ہیں یہ زندگی بدلتی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف کہانیاں ہوتی ہیں، یہ ایک سیکشولیٹی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی جنسی تسکین کو پورا کرنا ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ چند سیکنڈ کا بلکہ مائکرو سیکنڈ کا پلیئر ہوتا ہے جس کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کرتا ہے۔ بس میں نہ کسی شرط پر نہیں چلوں گی، شرطوں پر بھی زندگی نہیں گزارنی، حارث کھوکر تم بچے ہو، ہمارے بیٹے ہو، شرطوں پر زندگی نہیں گزارنی، تمہارے ہاتھ۔ اس کے والدین کی انا اور تکبر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ انا اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، نہیں یار، والدین کی بات اگر اس نے ماننی ہوتی تو آپ سے شادی نہ کرتا، یہ نہ بات کریں، اس نے ماں باپ کی کوئی بات نہیں مان رہا، یہ معاملہ اور ہے، یہ نقدہ کوکا ہے اور کچھ بھی نہیں، بس یہ نہیں گل ہے، اس علاوہ ہے ہی کون سا کیا ہے کیا نہیں ہے پتہ ہے آپ کو سارا، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، مجھے تو وقت نہیں دیا جا رہا، میرے ساتھ تو انصاف نہیں کیا جا رہا، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ چھپا رہی ہیں، آپ ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ تو ہونی چاہیے، بیوی پردہ ڈالتی ہے اپنے شوہر کے اوپر، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ناظرین اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، حارث ہمارا بڑا ہی پیارا دوست ہے، بڑا ہی پیارا بیٹا ہے، ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے راہ راست پر آ جائے، چھوڑیں ان فضول کماش باز عورتوں کو، یہ راہوں میں بندے تلاش کرنے والی اٹھانے والی عورتوں کو، اپنی بیوی کے گلے لگے اور اپنی زندگی گزارے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔